السلام علیکم ریڈرز، کیا حال ہے؟ تو آج ہم ظالم ہم سفر کی دوسری ایپیسوڈ پڑھیں گے۔ اس میں جو ہیرو ہے وہ بہت ہی کھڑوس ہے اور آہستہ آہستہ آپ کو ساتھ میں پڑھ کر بھی پتہ چل جائے گا۔ چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ کشش، تم نے رابی کو دیکھا ہے؟ میں کب سے اسے ڈھونڈ رہا ہوں، پتہ نہیں کہاں ہے۔ ہاں وہ کافی لینے گئی ہے، ابھی آتی ہوگی، تم بیٹھو۔ کشش اسے اپنے برابر میں بیٹھنے کو کہتی ہے۔ یار ایک تو اس لڑکی نے تنگ کر دیا ہے، وہ بیٹھنے کے ساتھ ہی برا سا منہ بنا کر کہتا ہے۔ اچھا کیا کیا ہے میری پیاری سی دوست نے؟ وہ ہنستے ہوئے اسے دیکھ کر کہتی ہے، جس پر وہ اسے آنکھیں دکھاتا ہے۔ بس وہی تمہاری دوست نہیں ہے، میں بھی تمہارا دوست ہوں۔ تم ہمیشہ اس کی سائڈ لیتی ہو جبکہ تمہیں میرا ساتھ دینا چاہیے۔ ہاں ہاں ہاں، تم دونوں کی دوست ہوں میں، مگر تم دونوں جب ساتھ ہوتے ہو تو مجھے پوچھتے بھی نہیں ہو، اور جب لڑائی کر لیتے ہو تو یہاں میرے پاس آ جاتے ہو۔ اب ایسا بھی نہیں ہے کشش، میں تمہیں دل سے دوست مانتا ہوں۔ ہاں رابی کا کچھ نہیں کہہ سکتے، وہ بینچ پر بیٹھنے پیچھے ٹیک لگا کر کہتا ہے۔ ارے جی، وہ سامنے اسٹوڈنٹ کو دیکھ کے کہتا ہے۔ میں نے تمہیں کچھ بتانا ہے۔ وہ اس کی طرف منہ کر کے بات کو ترتیب دیتا ہے۔ ہاں کہو، کیا کہنا ہے؟ اس کے بعد میرے پاس بھی تمہیں بتانے کے لیے ایک خبر ہے، وہ مسکراتے ہوئے کہتا ہے۔ اچھا پہلے تم بتاؤ کیا بات ہے، پھر میں بتاؤں گی۔ اچھا تو سنو، میں نے رابی کو پرپوز کر دیا ہے اور بہت جلد اس کے گھر رشتہ لے کر بھی جانے والا ہوں، وہ اس کے قریب ہو کر سرگوشی میں کہتا ہے، اور کشش کے چہرے سے مسکراہٹ ایک دم سے سمٹ جاتی ہے۔ اوہ اچھا، مبارک ہو، وہ جلدی سے اپنے چہرے پر مسکراہٹ لا کر کہتی ہے۔ خیر مبارک، اب تم بتاؤ تم نے کیا بتانا تھا؟ میں نے کچھ نہیں، ویسے رابی نے تو نہیں بتایا مجھے، وہ بات بدلتے ہوئے کہتی ہے۔ اچھا پتہ نہیں، شاید اسے یاد نہیں ہوگا، ویسے دیکھو میں تمہیں اپنا دوست مانتا ہوں تبھی تمہیں میں نے بتایا ہے، رابی سے بھی پہلے۔ ہاں، وہ سامنے دیکھتے ہوئے کہتی ہے۔ اسے پتہ نہیں کیوں گھبراہٹ ہوتی ہے جبکہ وہ کھلے ماحول میں بیٹھی تھی۔ مجھے لگتا ہے رابی کلاس لینے چلی گئی ہے، چلو ہم بھی چلتے ہیں۔ وہ اپنا بیگ اٹھا کر کہتا ہے تو وہ بھی اس کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہے اور پھر دونوں اپنے قدم کلاس روم کی طرف بڑھاتے ہیں۔ آج درانی مینشن میں عید سا سما تھا، ہر کسی کے چہرے سے خوشی جھلک رہی تھی، اور خوش بھی کیوں نہ ہوتے، آج حویلی میں پورے 1 سال بعد دخان درانی آ رہا تھا، وہ بھی کامیاب ہو کر۔ 2 سال پہلے درانی فیملی نے لاہور میں ایک کمپنی کھولی تھی جو صحیح سے توجہ نہ دینے کی وجہ سے گھاٹے میں جا رہی تھی، مگر 1 سال پہلے دخان باہر سے اپنی تعلیم مکمل کر کے آیا تھا تو اس نے کمپنی کو اپنے ہاتھ میں لینے کا فیصلہ کیا، جو سب نے مان بھی لیا، اور اب وہ کمپنی ٹاپ پر جا رہی تھی، جو دخان درانی کی بدولت ہی ہو سکا تھا۔ کب تک پہنچے گا دخان؟ اب تک تو پہنچ جانا چاہیے تھا اسے۔ دادی حویلی کے بیرونی دروازے پہ کھڑی نہ جانے کب سے حویلی کے مین گیٹ کو تک رہی تھی۔ صرف دادی ہی نہیں، سب حویلی والوں کا حال دادی جیسا ہی تھا۔ اماں جی، میں نے پوچھا ہے، اس سے بس پہنچنے ہی والا ہے۔ انور اپنی ماں کو بے چین دیکھ کر کہتے ہیں، جو پوتے کو دیکھنے کے لیے کچھ زیادہ ہی جذباتی تھی۔ لو جی آ گیا دخان، چلو مبارک ہو ریڈرز، ہیرو آ گیا۔ رخسانہ حویلی کے مین گیٹ میں داخل ہوتی ہے، BMW کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ اچھا کمنٹ میں سب بتائیے گا کہ BMW کس کو پسند ہے۔ کالے رنگ کی BMW ان سب کے سامنے آ کر رکتی ہے، اور روکتے ہی دروازہ کھولے دخان سفید شلوار قمیض میں آنکھوں پہ کالا چشمہ لگائے پوری وجاہت کے ساتھ اترتا ہے، اور اترتے ہی سیدھے قدم پہلے دادی کی طرف بڑھاتا ہے جو اپنی باہیں کھولے اس کے انتظار میں کھڑی ہوتی ہے۔ کیسا ہے میرا شیر بچہ؟ بالکل ٹھیک دادی، آپ کے سامنے ہوں، وہ ان سے الگ ہو کر مسکرا کے کہتا ہے۔ اگر دادی پوتے کا ملنا ہو گیا ہو تو ہم سے بھی مل لو، یہاں لمبی لائن لگی ہے آپ سے ملنے کے لیے۔ احد اپنے پیچھے اشارہ کرتا ہے جہاں اس سے ملنے کے لیے سارے ایک قطار کی صورت میں کھڑے ہوتے ہیں۔ یار ایسا لگ رہا ہے میں لاہور سے نہیں چاند سے آیا ہوں، اس طرح کا ویلکم تو تب بھی نہیں ہوا تھا جب میں باہر سے پڑھ کر آیا تھا۔ ہاں کیونکہ اس وقت آپ اپنے لیے کامیاب ہو کر آئے تھے، اور آج درانی فیملی کے لیے کامیاب ہو کر آ رہے ہیں، اسی لیے۔ عہد کی بجائے سعد اس سے گلے ملتے ہوئے کہتا ہے۔ سعد یہ کیسا نام ہے؟ جس پر وہ ہنستے ہوئے اس بات میں سر ہلاتا ہے۔ چلو بعد میں ملنا سب، آ جا بیٹا اندر چلتے ہیں، دیکھ گرمی کتنی ہو رہی ہے، یہ نہ ہو کہ کالا ہو جائے میرا بچہ۔ دادی اس کا ہاتھ پکڑے اندر کی طرف قدم بڑھاتی ہے تو باقی سب بھی مسکراتے ہوئے ان کے پیچھے چلتے ہیں۔ اسفند صاحب اور رشیدہ بی بی کے 3 بچے تھے، سب سے بڑا انور، ان سے چھوٹا اعجاز اور سب سے چھوٹی آمنہ۔
اسود صاحب کا 10 سال پہلے ہی انتقال ہو گیا تھا، جس وجہ سے رشیدہ بی بی نے ہی سب سنبھالا تھا۔ انور اور رخسانہ کا ایک بیٹا تھا دخان، اس کے بعد اعجاز اور فائزہ کے 3 بچے تھے، 2 بیٹے اور ایک بیٹی۔ بڑا بیٹا احد جو دخان کی عمر کا ہی تھا اور دونوں میں دوستی بھی تھی، بہت تھی۔ اس سے چھوٹا سعد اور اس سے چھوٹی عینی، پھر آتی ہیں آمنہ جو بیوہ تھیں اور اپنے بچوں کے ساتھ ہی حویلی میں ہی رہتی تھیں۔ ان کے 3 بچے تھے، 2 بیٹی اور ایک بیٹا۔ بڑی بیٹی زویا، اس سے چھوٹا عدنان اور اس سے چھوٹی زہرا۔ یوں یہ سارے اس حویلی کی جان تھے، بلکہ ان سے ہی حویلی تھی۔ اتنے سارے بچے، مزہ آئے گا۔ امی ابو یہ دیکھیں مجھے جاب مل گئی، سوہا خوشی سے آسیہ اور غفار کے سامنے لیٹر لہراتے ہوئے کہتی ہے۔ مبارک ہو میری بچی، اللہ تمہیں کامیاب کرے۔ آسیہ اسے خود سے لگا کر دعائیں دیتی ہے۔ اور پتہ ہے ابو، وہاں کا ماحول بھی بہت اچھا ہے، بہت تمیز سے بات کرتے ہیں، سوہا غفار کے برابر میں بیٹھ کر بتاتی ہے، مگر غفار کو چپ بیٹھا دیکھ ایک نظر آسیہ کو دیکھ کر غفار سے مخاطب ہوتی ہے۔ ابو، آپ کو خوشی نہیں ہوئی میری جاب کی؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، مجھے بھلا کیوں خوشی نہیں ہوگی؟ اس کے سر پہ ہاتھ رکھتے کہتے ہیں، تو پھر اب چپ کیوں ہیں؟ بس یہ سوچ رہا ہوں کہ کاش میں ٹھیک ہوتا تو میری بیٹی کو یوں در کی ٹھوکریں نہ کھانی پڑتی۔ ابو، آپ ایسا کیوں سوچ رہے ہیں؟ مجھے کوئی مشکل نہیں ہوتی، بلکہ میں نے کہا تھا نا کہ یہ میرا شوق ہے، تو بس مجھے تو خوشی ہو رہی ہے کہ اتنی اچھی کمپنی میں مجھے جاب مل گئی۔ وہ انہیں تسلی دیتے ہوئے کہتی ہے، کاش روحان یہاں ہوتا تو سوہا کو یوں جاب کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، وہ خود ہی اپنی دکان سنبھال لیتا۔ آسیہ غفار صاحب کی طرف دیکھ کر بولتی ہیں، میں نے کتنی بار کہا ہے کہ میرے سامنے اس کا ذکر مت کرو، تو کیوں تم لوگ اس کا ذکر شروع کر دیتے ہو؟ اگر مجھے مارنا ہے تو ویسے ہی مار دو، یوں اس کا ذکر کیوں کرتے ہو میرے سامنے؟ غفار صاحب غصے میں کھڑے ہو کر آسیہ کو سناتے ہیں۔ ابو امی بس، سوہا بولتی ہی ہے کہ غفار اس کی بات سنے ہی وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ امی نہ کرا کریں نا ابو کے سامنے بھائی کا ذکر، پتہ بھی ہے آپ کو کہ وہ غصے میں آ جاتے ہیں۔ میں نے کیا کہا ہے سوہا، میں نے تو بس ایک بات ہی کہی ہے۔ آسیہ بیچارہ سا منہ بنا کر کہتی ہے، اچھا چلیں اداس مت ہوں، آج بھائی سے بات کریں گے، ٹھیک ہے؟ وہ انہیں خوش کرنے کے لیے کہتی ہے، جس پر مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلاتی ہیں۔ چلو جاؤ فریش ہو جاؤ جب تک میں کھانا لگاتی ہوں، ٹھیک ہے؟ وہ کہتی ہے، اپنے بیگ اور چادر اٹھا کر کمرے کی طرف جاتی ہے اور آسیہ کچن کی طرف۔ سبھی صحیح سے کھانا کھا، میرا بچہ دیکھ کر کتنا کمزور ہو گیا۔ سب ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھے کھانا کھا رہے تھے جب دادی دخان کی پلیٹ میں چاول ڈالتے ہوئے کہتے ہیں، خدا کو مانے دادی، کہاں سے یہ آپ کو کمزور لگ رہا ہے، بلکہ پہلے سے صحت مند ہو کر آیا ہے۔ احد دادی کی بات سن کر فوراً کہتا ہے، تو چپ کر کھانا کھائیے، صحت مند نہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ دخان کیا دادی؟ دخان ناسمجھی سے کہتا ہے، ارے وہی جو آج کل کے لڑکے وہاں جا کر اپنے ہاتھوں کو ایسے کرتے ہیں دادی، اپنے دونوں ہاتھ کی مٹھی بنا کر آگے پیچھے کر کے بتاتی ہیں، جس پر سب اپنی مسکراہٹ دبا کر نیچے منہ کر کے کھانا کھاتے ہیں۔ دادی اسے جم کہتے ہیں، اور جو آپ ایسے کر رہی ہیں نا اسے ہم باڈی بناتے ہیں۔ وہ اپنی ہنسی دبا کر کہتا ہے، ہاں وہی کہہ رہی تھی، صحت مند نہیں ہوا، جم میں جا کے ایسا ہو گیا ہے جبکہ اندر سے اب بھی کمزور ہے۔ دادی ناک سے مکھی اڑا کر کہتی ہے، نانو ہم تینوں بھی جم جاتے ہیں مگر آپ نے تو کبھی نہیں دیکھا۔ عدنان تھوڑا روٹھے پن سے کہتا ہے، ویسے تمہاری باڈی ہے کیا؟ زویا اس کا جائزہ لیتے ہوئے کہتی ہے، جو کمزور سا ہوتا ہے مگر نظر نہیں آتی وہ الگ بات ہے۔ عدنان کی جگہ سعد کہتا ہے، اور تمہارا کیا خیال ہے؟ دخان اس کو اوپر سے لے کر نیچے تک دیکھ کر کہتا ہے، جو عدنان سے بس تھوڑا بہتر ہوتا ہے۔ ارے ہم اگر باڈی بنائیں تو بھی نہیں لگتا کہ باڈی بنائی ہے۔ سعد کی بات کو زہرا مکمل کرتی ہے، ہاں 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 ہاں، یہ بات کی نا میری بہن نے۔ احد اس کے ہاتھ پہ تالی مار کے کہتا ہے، اچھا اب چپ ہو جاؤ دخان، تم بتاؤ واپسی کب کی ہے؟ انور سب کو چپ کرا کے دخان سے پوچھتے ہیں، جو کھانا کھاتے ہوئے ان کی باتیں انجوائے کر رہا ہوتا ہے۔ بس بابا پرسوں چلا جاؤں گا، وہ اپنے ہاتھ کو ٹیشو سے صاف کرے کہتا ہے، کیا پرسوں؟ مگر تم آج تو آئے ہو؟ رخسانہ کھانا چھوڑ کر اسے کہتی ہے، ہاں تم پورے 1 سال بعد آئے ہو اور اتنی جلدی؟ آمنہ بھی کھانے سے ہاتھ روک کے کہتی ہیں، نہیں ابھی رکو کچھ دن۔ دخان بولنے ہی لگتا ہے کہ فائزہ بھی بات میں اپنا حصہ ڈالتی ہے، تو اعجاز بھی کہتے ہیں، دن کیوں، پورا مہینہ رکو کیوں اماں؟ وہ کہتے ہی اماں سے پوچھتے ہیں، یہ نہیں جائے گا، تم لوگ فکر مت کرو۔ دادی کا بھی کمال کا اعتماد تھا، ارے مجھے تو کوئی بولنے دو۔ دخان سب کو
नॉन स्टॉप बोलता देख खड़े होकर कहता है, जिस पर सब हैरत से खाना छोड़े उसे देखते हैं कि उसे अचानक क्या हुआ है। हाँ बोल लेना, मगर बैठ जा, यहाँ जलसा थोड़ी करना है जो तू खड़ा हो गया है। आहद उसे दोबारा कुर्सी पे बैठकर बोलता है, कोई सुन ही नहीं रहा मुझे, जब बोलने लगो तो कोई ना कोई शुरू हो जाता है। वो कहता सबकी तरफ देखता है जो चुप उससे उसे देखते हैं। हाँ तो मैं ये कह रहा था कि मेरी मीटिंग है परसों और मुझे लाजमी जाना है, अगर नहीं गया तो नुकसान होगा कंपनी को जो मैं नहीं देख सकता। सही कह रहा है दखान, अभी ही तो कंपनी टॉप पर जाने लगी है, अगर अभी ही हम लापरवाही दिखाएंगे तो फिर तो हो गया ना काम। अनवर भी अपने बेटे की साइड लेते हैं, सही है भाई, शादी भी वही करना और अपनी बीवी को भी वही रखना, हमारा तो कोई हक ही नहीं है ना, दादी खफासी कहती हैं। जिस पर दखान अपनी चेयर से उठकर दादी को पीछे से हक करे बड़े प्यार से कहता है, किसने कहा दादी, मैं अपनी बीवी को लाहौर लेकर जाऊंगा, वो यहीं रहेगी आपके पास, यहीं हवेली इसका घर होगा। दादी दादी मान जाएं तब बीवी इधर होगी तो ये भी इधर ही होगा। आहद दादी को आंख मार के कहता है, जिस पर दादी के साथ सभी हंसने लग जाते हैं। जी दादी, आहद सही कह रहा है, जब बीवी इधर होगी तो मैं लाहौर में क्या अचार डालूंगा। दखान आहद की बात पर कहता है, शर्म करो दखान, बहनें बैठी हैं इधर और तुम कैसी बातें कर रहे हो। रुखसाना इसे आंखें दिखाते हुए कहती हैं, जो जिस पर वो शर्मिंदा सा मुस्कुराता हुआ दोबारा चेयर पे आकर बैठ जाता है। सैफ, बस आखिरी बार जाके देख लो अब्बू सो गए हैं या नहीं। सोहा हाथ में मोबाइल लिए सैफ की मिन्नत करती हैं। हाँ अप्पी, मैं देख कर आया हूँ, अब्बू सो रहे हैं। नहीं, एक दफ़ा और देख कर आओ। अम्मी आपी पागल हो गई हैं क्या, 4 दफ़ा जा चुका हूँ देखने और आप भी कुछ नहीं कहती इन्हें। सैफ को गुस्सा ही आ जाता है, बेचारा 4 बार जाकर देख कर आ चुका है और अब सोहा उसे फिर भेजने के चक्कर में है। अच्छा अब ज़्यादा गुस्सा मत हो सोहा, तुम काल मिलाओ जब तक मैं देख कर आती हूँ। आसिया कहती ही कमरे से बाहर जाती है। डर उन्हें भी होता है गफ़ार का, और सैफ सोहा के पास बेड पे आकर बैठता है। अब तुम बस 5 मिनट बात करोगे। सोहा फ़ोन कान से लगाए उसे कहती है, क्यों भाई, मैं 4 बार गया था देखने। हाँ देखो, मैं फिर भी तुम्हें 5 मिनट दे रही हूँ। आपी, अगर मैंने मेरी बात नहीं करवाई तो ना मैं अब्बू को जाकर बता दूंगा, फिर करती रहना बात। वो उंगली दिखाते हुए उसे धमकी देता है, जिस पर सोहा कान से फ़ोन हटाकर उसे देती है। लो कर लो बात, भाई का नंबर ही बन जा रहा है, चलो जल्दी मिलाओ नंबर, तुम्हारे अब्बू सो रहे हैं। आसिया कमरे में आकर दरवाज़ा बंद करे कहती है, अम्मी भाई का नंबर बन जा रहा है। सोहा मुंह बनाकर कहती है, तो कशिफ को करो ना कॉल। आसिया सामने सोफे पे बैठकर कहती है, भाभी को, मगर मुझे अजीब लग रहा है उनको कॉल करना। कुछ नहीं होता आप ही रुको मैं करता हूँ। सैफ अपने हाथ में पकड़ा मोबाइल को सामने करे उस पर उस पर नंबर मिलाकर कान से लगाता है। बेल जा रही है। सोहा आहिस्ता से पूछती है, जिस पर वो उस बात में सर हिलाता है। अस्सलाम वालेकुम भाभी। सामने वाले की कॉल उठाते सैफ ताबेदारी से सलाम करता है। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो सैफ, और अंकल आंटी सोहा कैसे हैं। फ़ोन में से एक लड़की की आवाज़ गूंजती है, जी भाभी मैं ठीक हूँ और बाकी सब भी ठीक हैं। वो भाभी भाई कॉल नहीं उठा रहे थे तो इसीलिए मैंने आपको कॉल की। हाँ रूहान ज़रा बच्चों को लेकर बाहर गया है, अभी तो आते हैं तो मैं कहती हूँ। हेलो, ओहो आपी, आपका बैलेंस ही ख़त्म। सैफ मोबाइल कान से हटाता है तो कॉल ही कट चुकी होती है। क्या कल ही तो करवाया था यार, जब पता था कि दुबई बात करनी है तो ज़्यादा का करवाती। सैफ उसे मोबाइल पकड़ाते हुए मुंह बनाकर कहता है, हाँ मैंने सोचा था भाई को कॉल करके काट दूंगी, फिर भाई खुद करेगा, मगर यहाँ भाभी से बात करने में सारा बैलेंस ही ख़त्म हो गया। हमारी कंजूस सोहा का दिमाग। चलो कोई नहीं, अब थोड़ी देर तक खुद ही कॉल आ जाएगी। आसिया कहती खड़ी होती हैं और सैफ भी बाहर की राह लेता है। सारा बैलेंस ख़त्म हो गया है। सोहा बेचारी अपने मोबाइल को हाथ में लिए दुख से कहती है, बैलेंस ख़त्म होना कोई कम दुख है ये। कोई सोहा से पूछे जिसकी रूहान से बात भी नहीं और बैलेंस भी मुक गया। ये दखान कहाँ रह गया, वो मामू लोगों के साथ बैठा हुआ है, शायद कोई ज़रूरी बात कर रहे हैं वो लोग। आहद के सवाल पर जोहा जवाब देती हैं, वो लोग रात के खाने से फारिग होकर छत पर ही आ गए थे। दखान को भी कहा था, जिस पर उसने तुम लोग चलो मैं आता हूँ कहकर वो वही बड़ों के पास बैठ गया था, जबकि बड़े सारे अंदर ही मौजूद थे। वैसे तुम सब ने दखान को नोट किया। जोहा थोड़ा करीब होकर उसकी तरफ देखें सरगोशी करती है। हाँ मैंने किया है उन्हें नोट। अदनान भी उसी के अंदाज में कहता है, जिस पर सारे करीब सर जोड़ कर बैठ जाते हैं कि कहीं दखान ना सुन ले। क्या नोट किया है तुमने, वो पहले से और ज़्यादा गोरा होकर आया है। और तुमने उसके बाल देखे हैं, कितने सिल्की और शाइनिंग हो गए हैं, जैसे शाहिद अफरीदी के होते हैं मशहूरी में, बिल्कुल वैसे। साथ भी उसी अंदाज में कहता है, शायद वो भी
ہیڈ اینڈ شولڈرز لگاتے ہوئے سب بولے، اور زہرا اپنی عقل استعمال نہ کرے، ایسا کبھی ہو سکتا ہے؟ تم نے یہ چینجنگ محسوس کی ہے زوہا؟ زوہا ان سب کو حیرت سے دیکھ رہی تھی کہ یہ بول کیا رہے ہیں۔ تبھی احد پوچھتا ہے، نہیں بالکل نہیں، میں ایسی چینجنگ کی بات نہیں کر رہی تھی، پتہ نہیں یہ کیا اول فول بک رہے ہیں۔ وہ عدنان کی کمر پہ چپٹ لگا کر کہتی ہے، تم مار کیوں رہی ہو؟ میں نے یہی نوٹ کیا تھا۔ ان میں تم نے کیا نوٹ کیا تھا؟ میں یہ کہہ رہی تھی کہ دیکھو دخان کتنا خوش نظر آ رہا ہے۔ وہ اپنی بات کی وضاحت دیتے ہوئے کہتی ہے، چل سعد اٹھ، جا کے دخان کو ایک تھپڑ مار کے آ۔ احد اس کی بات سن کر سعد کو اٹھاتا ہے، جس پر زوہا اسے گھوری سے نوازتی ہے۔ کیا ایسے دیکھ کیا رہی ہو؟ وہ تمہیں خوش پسند نہیں ہے نا؟ تبھی بول رہا ہوں۔ تم لوگ تھوڑی دیر چپ ہو کر میری بات نہیں سن سکتے کیا؟ میں کہنا کیا چاہ رہی ہوں؟ وہ ان کی باتوں سے تنگ آ کر غصے سے کہتی ہے، اچھا بولو کیا بات ہے؟ تم نے کیا چینجنگ دیکھی ہے دخان میں؟ احد چینجنگ پر زور دے کر کہتا ہے، خوش مطلب یہ ہے کہ دخان اب پہلے جیسا دخان ہو گیا ہے، ہنستا ہے، مذاق کرتا ہے، سب کے ساتھ مل کر بیٹھتا ہے، مطلب وہ رابعہ کو بھول رہا ہے۔ ہاں صحیح کہہ رہی ہو، شکر ہے اللہ کا کہ وہ اسے بھول گیا ہے، اور اب یہ بات دوبارہ مت کرنا، اگر بڑوں میں سے کسی نے سن لی تو ہم سب کی خیر نہیں۔ احد اسے سمجھاتا ہے، میں پاگل تھوڑی ہوں جو بڑوں کے سامنے ذکر کروں گی۔ وہ پیچھے کرسی سے ٹیک لگا کر بیٹھتی ہے، کس ذکر کی بات ہو رہی ہے؟ مجھے بھی تو بتاؤ۔ دخان پیچھے سے مسکراتا ہوا آتا ہے، جس پر سب شکر ادا کرتے ہیں کہ صحیح وقت پہ بات ختم ہو گئی۔ کسی کا نہیں، آؤ تم اتنی دیر کر دی آنے میں۔ احد اسے اپنے برابر میں خالی کرسی کی طرف اشارہ کرے کہتا ہے، ہاں بس بزنس کی مطابق بات ہو رہی تھی۔ وہ بیٹھتے ہوئے کہتا ہے، دخان ان سب کی بونگی باتوں سے فارغ ہو کر اپنے کمرے کا رخ کرتا ہے۔ اسی دوران چھت سے اپنے کمرے تک جو بیچ میں فاصلہ ہوتا ہے اس میں پوری حویلی کو غور سے دیکھتا ہے۔ سب ویسا ہی تھا جیسا وہ سال پہلے چھوڑ کر گیا تھا۔ کام میں اتنا بیزی رہا کہ یہاں کا رخ ہی نہیں کر سکا، مگر اب وہ سوچ رہا تھا کہ ہر مہینے یہاں آتا رہے گا تاکہ دادی کو بھی کوئی شکایت نہ ہو۔ وہ یہی سب سوچتا مسکراتا ہوا اپنے کمرے تک پہنچ جاتا ہے، اور انہی خیالوں میں مسکراتا ہوا اپنے کمرے کا دروازہ کھولتا ہے۔ کمرے ایک چیڑ کی آواز سے کھلتا ہے اور سامنے کمرہ پورا اندھیرے میں ڈوبا ہوتا ہے۔ وہ اندر آ کر دروازے کی سائڈ دیوار پر ہاتھ مار کے لائٹ کا سوئچ آن کرتا ہے، جس سے پورا کمرہ یکدم ہی روشن ہو جاتا ہے، مگر اس کی مسکراہٹ جلدی ختم ہو جاتی ہے جب نظر سامنے دیوار پر جاتی ہے، اور جو چہرہ بھی مسکرا رہا تھا وہ یکدم ہی غصے سے سرخ ہو جاتا ہے۔ بانو بی! وہ غصے سے گھر کی پرانی ملازمہ بانو بی کو آواز لگاتا ہے، جو کسی بوتل کی جن کی طرح حاضر ہوتی ہیں۔ جی چھوٹے صاحب! وہ 40 سالہ خاتون پھولی ہوئی سانسوں کے ساتھ آتے ہوئے ادب سے کہتی ہیں، اس دیوار سے تصویریں کس نے ہٹائی ہیں؟ وہ اپنے کمرے کی دیوار کی طرف اشارہ کرے دانت پیس کر کہتا ہے، میں نے ہٹائی ہیں جی۔ وہ اس کے غصے سے ڈر کر نظریں نیچے کرے کہتی ہیں، کس سے پوچھ کر؟ صاحب جی، وہ بڑے صاحب جی۔ ابھی ملازمہ کی بات مکمل بھی نہیں ہوئی تھی کہ وہ اس کی بات سنے بغیر ہی کمرے سے باہر جاتا ہے۔ یا اللہ خیر کرنا کوئی قیامت نہ آ جائے پھر سے۔ بانو بھی دل میں دعا کرے کمرے سے باہر آ جاتی ہیں۔ بابا، میرے کمرے سے رابعہ کی تصویریں کس نے ہٹائی ہیں؟ وہ انور کے کمرے کو بغیر نوک کیے اندر آ کر کہتا ہے۔ انور، جو اس کے بغیر نوک کیے آنے پر غصہ ہونے بابا، میرے کمرے سے رابعہ کی تصویریں کس نے ہٹائی ہیں؟ وہ انور کے کمرے کو بغیر نوک کیے اندر آ کر کہتا ہے۔ انور، جو اس کے بغیر نوک کیے آنے پر غصہ ہونے والے تھے، اس کی بات سنے یکدم ہی غصہ جاگ کی طرح بیٹھ جاتا ہے۔ دخان، کیا ہو گیا ہے؟ وہ تصویریں اب میرے کمرے میں سے جس نے بھی رابعہ کی تصویریں ہٹائی تو میں اس حویلی میں کبھی نہیں آؤں گا۔ وہ ان کی بات کو بیچ میں ہی کاٹے کہتا، جیسے آیا تھا ویسے ہی باہر الٹے پاؤں چلا جاتا ہے۔ بانو بھی، میرے کمرے میں جیسے پہلے تصویریں لگی تھیں ویسے ہی دوبارہ لگوا دے، اور اگر کوئی دوبارہ ہٹانے کا کہیں تو مجھے کال کرے گا آپ، ٹھیک ہے؟ وہ ان کے کمرے سے باہر آ کر بانو بی کو کہتے ہیں، جس پر وہ جی صاحب کہہ کر اس بات میں سر ہلاتی ہیں۔ رابی سنو یار، کہاں جا رہی ہو؟ ارے جی، کندھے پر بیگ ٹانگے رابی کے پیچھے جاتے ہوئے کہتا ہے جو اسے اگنور کرے کلاس روم کی طرف بڑھتی ہے۔ رابی، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ وہ 2 قدم میں ہی اپنے اور اس کے بیچ کا فاصلہ ختم کر کے اس کا ہاتھ پکڑے کہتا ہے، کیا ہے؟ اور چھوڑو میرا ہاتھ، مجھے کوئی بات نہیں کرنی تم سے۔ وہ اسے اپنا ہاتھ چھڑواتے ہوئے کہتی ہے، جو ارجی چھوڑنے کے بجائے اس کا ہاتھ پکڑے فوڈ ایریا کی طرف لے کر جاتا ہے۔ آپ بتاؤ اس ناراضگی کی وجہ؟ وہ اس کے سامنے کرسی پر بیٹھا پوچھتا ہے۔ میں نے تمہیں کہا تھا کہ اپنے گھر والوں کو میرے گھر بھیجنا، مگر تم نے اپنے ابو سے میرے بابا کو فون کروا دیا۔ تمہیں پتہ بابا کتنے غصے میں تھے کہ نہ جانے کون لوگ ہیں جو فون پر میری بیٹی کا رشتہ مانگ رہے ہیں، اگر انہیں پتہ چل جاتا کہ اس رشتے کے پیچھے ان کی اپنی بیٹی ہے تو جان سے مار دیتے مجھے۔ وہ غصے سے اسے ڈانٹتے ہیں،
وہ بات نہیں ہے رابی، میں نے ابو سے بات کی تھی مگر ابو نے کہا کہ پہلے ہم ان سے کہہ دیتے ہیں کہ ہم آپ کے گھر رشتہ لے کر آنا چاہتے ہیں۔ ابو نے بس یہ کہا تھا، انہوں نے فون پر رشتہ تھوڑی مانگا تھا، اور غصے تو مجھے ہونا چاہیے کیونکہ تمہارے بابا نے میرے ابو کو نہ جانے کیا کیا سنائی تھی، کتنا کچھ غلط کہا میرے ابو کو۔ وہ بھی تھوڑا غصے سے کہتا تو رابی کا غصہ جھاگ کی طرح بیٹھ جاتا ہے۔ سوری ارجی، مجھے نہیں پتا تھا کہ بابا نے انکل کو اتنا کچھ بولا ہوگا، تم کیوں سوری کر رہی ہو، تمہاری غلطی تھوڑی ہے۔ ارجی میں بس تم سے ہی شادی کروں گی، میں نہیں رہ سکتی تمہارے بغیر، وہ آنکھوں میں آنسو لیے کہتی ہے۔ میں بھی بس تم سے ہی شادی کروں گا، تم پلیز رونا بند کرو، وہ اس کے آنسو صاف کرے کہتا ہے۔ ارجی ہم باغ کے شادی کر لیتے ہیں، بابا کبھی راضی نہیں ہوں گے، وہ کچھ سوچ کر کہتی ہے۔ رابی تمہیں پتا ہے تم کیا بول رہی ہو؟ ارجی حیرت سے اسے دیکھتا ہے۔ ہاں مجھے پتا ہے میں کیا کہہ رہی ہوں، بس تم آج رات مجھے ہاسٹل سے پک کر لینا، پھر ہم یہاں سے کہیں دور چلے جائیں گے۔ اس نے جیسے پہلے سے ہی پلان بنایا ہوا تھا۔ ہاں مگر ہم یہ اکیلے نہیں کر سکتے، تم کسی دوست کو اپنے ساتھ ملا لو۔ ہاں ٹھیک ہے، کشش کو ملا لیتے ہیں، وہ ہم دونوں کی اچھی دوست بھی ہے اور اسے پتا بھی ہے ہمارے بارے میں۔ اچھا ٹھیک ہے، ابھی چلو کلاس لیتے ہیں، پھر پلان بناتے ہیں کیا کرنا ہے، وہ کہتے ہی رابی کے ہمراہ کھڑا ہوتا ہے۔ نیکسٹ ایپیسوڈ کے لیے تھوڑا سا ویٹ کریں اور آپ بتائیں آپ کو یہ ناول کیسا لگا ہے۔ خدا حافظ۔